بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ناظرین، اس گفتگو سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنو سلیم کے ایک بہت ہی ضعیف شخص تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مسلمان ہونا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے دین اسلام کی جو ضروری احکامات تھے اور مسائل کی تعلیم دی۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال بھی ہے؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو بنو سلیم کے 3,000 افراد ہیں، میں ان سب سے غریب اور محتاج ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ پھر جو قبیلہ خزرج تھا اس کے ایک سردار تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں پیش کرتا ہوں، اور یہ ان کا جو نام تھا وہ تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اپنا امامہ اتار کر اس جو بابا جی جو ضعیف العرابی تھے ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اور یہ صحابی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے اور جو ان کی خوراک کا بندوبست کرے؟ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کو لے کر مختلف گھروں کو پہ گیا اور دستک دی، لیکن وہاں پہ حالات ایسے تھے، تقریباً ہر صحابی کے گھر سے معذرت ہی کی گئی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حالات جو ہیں وہ اتنے نگفتہ بے تھے۔ پھر حضرت سلمان فارسی ایک دروازے کی طرف بڑھے اور پورا واقعہ دستک دی، پورا واقعہ سنایا۔ اندر سے جو آواز آئی ایک خاتون کی کہ اے سلمان، اللہ کی قسم آج گھر میں سب کو تیسرا فاقہ ہے اور دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جائیے، یہ میری چادر جو ہے شمعون کی، یہ لے جائیے اور جا کے وہاں پہ ایک ناظرین ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شمعون، ان کو جا کر وہ خاتون کہنے لگی کہ ان کو جا کر یہ چادر دے دیجئے اور اس کے عوض جو بھی جنس ملے وہ آپ مجھے لا دیجئے تاکہ میں آپ کو روٹی بنا کے دے سکوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کر اس یہودی کے پاس لے گئے اور ساری کی ساری جب بعد میں حضرت سلمان نے اس یہودی کو پورا ایک واقعہ بھی سنایا، یہی جو صورتحال تھی ساری رودات سنائی، تو وہ یہودی حیران تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس میں سارے لوگ جو ہیں دوسرے کو مدد کرنے کے لیے اتنا آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے اناج بھی دے دیا اور وہ چادر بھی واپس کر دی، اور ساتھ ہی کہا کہ اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، اور تم گواہ رہو میں ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کے آئے، ان خاتون کو چادر دی اور ساتھ غلہ بھی دیا، اور پھر ساتھ جو ہے وہ اس خاتون نے غلہ جو ہے اناج پیس کر روٹیاں بنائیں اور حضرت سلمان فارسی کو دی۔ حضرت سلمان فارسی جب وہ روٹیاں کھانا لے رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس میں سے کچھ رکھ لیجئے اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ یہ جو مال میں اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھ سکتی۔ اور ناظرین، وہ خاتون کون تھیں؟ وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور یہ اتنی عظیم خاتون کی اتنی عظیم تربیت ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پیدائش ہے وہ اس دور میں ہوئی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے 5 برس پہلے تھی، یعنی کہ تقریباً 35 سال کی عمر تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جو بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، اور آپ کی جو تربیت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں ہوئی، اور یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ والد جو ہیں وہ نبی ہیں اور والدہ حضرت خدیجہ ہیں، تو پرورش کس طرح ہوئی تھی۔
اسی طرح بچپن کے واقعات جب ہمیں ملتے ہیں تو ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ایک شادی پہ لے کے جا رہی تھیں، تو شادی سے پہلے آپ کو زیور بھی پہنایا گیا، آپ کو بہترین لباس بھی دیا گیا سارا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو زیورات سے وہ استعمال نہیں کیے، بلکہ سادہ سا لباس پہننے کی خواہش کا اظہار کیا اور سادہ لباس پہن کر آپ کے ساتھ گئی تھیں۔ اور یہ جو انداز ہے یہ سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کی چال ڈھال وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہ تھی، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے آپ دوڑ کر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں پکڑتی اور پیار کرتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیتے، پھر آپ کی جبین پہ بوسہ دیتے۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے پناہ ذہانت ان کی تھی، جب وہ باہر جاتی اور پھر مختلف سوالات پوچھتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنتی اور گھر آ کے بھی سوالات پوچھتی۔ تو ایک دن جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت فاطمہ سوال پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا اور ہر شے کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، بیٹی اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو گفتگو ہے ایک ماں اور بیٹی کی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تربیت کا کیا معیار ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن جو باتیں کرتے ہیں، جب آپ ساتھ ہوتی تو جب گھر لوٹتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی بیٹی سے کہ بیٹی آج آپ نے کیا سیکھا، آج کس طرح کی گفتگو ہوئی تھی، تو وہ ساری کی ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی۔ ناظرین، یہ تقریباً نبوت کے اعلان کے چوتھے سال جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت جو ہے وہ کھلے عام دیجیے۔ لہٰذا یہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال کے قریب تھی، ایک واقعہ ہوا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے نزدیک نماز جو ہے وہ ادا فرما رہے تھے۔ قریب ہی قریش کے کفار کی مجلس جمی ہوئی تھی، تو ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی شخص فلاں قبیلے میں جاتا، وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لاتا۔ اور یہ شخص جو ہے جب یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب یہ سجدے میں جاتا تو اس کی پیٹھ پہ وہ اوجڑی رکھ دی جاتی۔ تو اس محفل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھ کے کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ لہٰذا وہ دوڑا ہوا گیا اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا۔ پھر اس نے یہ اوجڑی ایسے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھ دی جب آپ سجدے میں تھے۔ آپ کو یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ تھا اونٹ کی اوجڑی کا، بہت شدید تکلیف پہنچی۔ اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ کفار جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے اور کہکے لگانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ فوراً جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور واقعہ عرض کیا۔ ان لمحات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی تھیں، جب انہوں نے سنا تو وہ بے قرار ہو کے دوڑی باہر آئیں اور فوراً آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی، اور پھر بڑی نفرت کے ساتھ جو ہے وہ احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا دے گا، یعنی کہ ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے یہ کلمات کہے۔ اور ناظرین، اللہ نے نبوت کے 13ویں برس ذی الحجہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب ہجرت کی اجازت دے دی، تو اس موقع پہ پھر آپ نے جب آپ ہجرت پہلے چلے گئے، ہجرت کر لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر بعد میں حضرت فاطمہ اور جو باقی خواتین تھیں جس میں حضرت سودا تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں اور حضرت ام ایمن تھی، ان کو بعد میں پھر مدینہ بلایا گیا تھا۔
ناظرین، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے ہمراہ اسلامی تحریک کی جو بھی قیادت آپ فرما رہے تھے، تو اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے کئی پیغام آئے، لیکن آپ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح جب باقی صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی یہ پیغام بھیجیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغام جب ملا تو آپ نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے پاس گئے، اور اس سے پہلے بھی جو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، آپ ان کے پاس جاتے اور بلند آواز سے فرماتے کہ فلاں شخص نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اگر اس جواب میں آپ کی صاحبزادی سکوت اختیار کرتی تو آپ سمجھ جاتے کہ بچی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا آپ نے یہی کام کیا۔ یعنی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تو آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور آپ نے بلند آواز سے یہی کہا کہ حضرت علی کا نکاح کا پیغام آیا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے خاموشی کا اظہار کیا تھا، تو اس سے رضامندی ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بلا لائیں۔ جب بہت سے صحابہ جو ہیں مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دوں۔ میں آپ کے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے ان سے پوچھا، آپ کو میں نے یہ 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ اور یہ جو بعض روایات میں مہر کی رقم 500 درہم ہے، لہٰذا وہ جو واقعہ آپ نے پورا مکمل سنا ہوگا، یعنی کہ آپ کی زرہ جو تھی وہ 480 درہم پہ بیچی گئی تھی، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی، لہٰذا اس میں سے یہ نکاح کے 400 جو درہم ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرمایا تھا اور ہاں کی تھی۔ تو اس موقع پہ پھر آپ نے دعا مانگی تھی، اور تمام جو حاضرین تھے جو اس نکاح میں شامل تھے، سب کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئی تھی۔ نکاح کی جو تقریب تھی اس کے بعد پھر رخصتی ہوئی۔ اب رخصتی جو ہے یہ تقریباً بعض روایات میں ہے کہ کچھ 1 ماہ کے بعد ہوئی، اور بعض روایات میں ہے تقریباً 7.5 ماہ یا 8.5 ماہ کے درمیان ہوئی تھی۔ رخصتی کے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی کیا جائے، لہذا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھیڑ کا تحفہ پیش کیا، اور پھر دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی طرف سے مدد کی۔ تو دعوت ولیمہ میں کھجور بھی تھی، پنیر بھی تھا، جو کی روٹی بھی تھی، اور گوشت بھی پیش کیا گیا تھا۔ بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں اس ولیمے کو بہترین ولیمہ قرار دیا تھا۔ اور جہاں تک جہیز کی بات ہے ناظرین، تو جہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو دیا تھا وہ ایک بستر تھا، اور مصری کپڑے کا تھا، ایک تخت تھا جس پہ نماز پڑھنے کے لیے، اور چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک مشکیزہ اور مٹی کے 2 برتن تھے، ایک چکی تھی، ایک پیالہ اور 2 چادریں، یہ اور ایک بعض روایات میں ہے ایک جائے نماز بھی تھا۔ لہٰذا یہ سارے کا سارا جہیز تھا۔ تو جب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت لے کے حضرت علی کی گھر تشریف لے آئیں، تو پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، پھر آپ نے ایک پانی برتن میں منگوایا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پہ بھی پانی چھڑکا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بھی پانی چھڑکاؤ کیا تھا۔ حضرت علی ناظرین، ان کا جو گھر تھا وہ تھوڑا سا دور تھا، اور وہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور یہ جو مکان مسجد نبوی سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کو جانے میں کافی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر آنے میں وقت بھی صرف ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا کہ مکان اگر قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جب اس خواہش کا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا جو اظہار، یا اب یوں کہہ لیں کہ پتہ چلا، حضرت حارثہ بن نعمان
رضی اللہ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے، ان کے پاس کئی مکانات تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایک مکان جو کہ مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا وہ خالی کروا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا۔ لہٰذا اب یہ صورتحال تھی کہ آپ روزانہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے اور باقاعدہ طور پہ پیار بھی کرتے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے اور سارے دن کی باتیں بھی کرتے تھے۔ اور حضرت حارثہ کی آپ نے ہمیشہ بڑی تعریف کی اور ہمیشہ دعا فرماتے ان کے لیے۔ ناظرین، 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک جوڑے کو ایک فرزند سے نوازا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ بڑے مسرور ہوئے اور آ کر آپ نے نومولود کے کان میں اذان دی، اپنا لعاب دہن چٹایا، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیا اور جو نومولود تھے ان کے سر کے بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا نام حسن رکھا۔ اسی طرح 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا کیا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، اذان دی اور بچے کا عقیقہ کیا اور بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی تھی اور بچے کا نام آپ نے حسین رکھا تھا۔ آپ دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور تقریباً 7 سال کی عمر جو تھی وہ حضرت حسین کی تھی اور 8 سال کی عمر جو ہے وہ حضرت حسن کی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ناظرین، اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گھر کا سارا جو ہے وہ کام وہ سونپا تھا اور حضرت علی کو باہر کا سارا کام سونپا تھا۔ اور جب مارکہ احد پیش آیا تھا تو حضرت فاطمہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھیں اور وہاں پہ آپ کے چہرے مبارک سے خون صاف کیا تھا، پھر آپ نے مرہم پٹی کی تھی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی دن سے خندق میں مصروف تھے تو حضرت فاطمہ ہی روٹی پکا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ اور پھر ایک دفعہ جب کھانا لے کے گئیں تو آپ نے فرمایا، یہ 3 دن بعد یہ لقمہ مجھے ملا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین جو ہمیں اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں اتنا جذبہ اظہار اور قربانی کا ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات جو ہے وہ ایک باغ کو سینچا، اجرت میں آپ کو بالکل تھوڑے سے جو حاصل ہوئے۔ اب وہ جو لے کے گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیسا اور آٹا بنایا اور پھر کھانا تیار کیا۔ ابھی کھانا تیار ہوا ہی تھا کہ کسی مسکین نے دستک دی اور سوال کیا۔ سیدہ فاطمہ نے سارا کھانا وہ اس مسکین کو دے دیا۔ پھر جو بچا ہوا اناج تھا اس میں سے اناج لے کے دوبارہ اسے پیسا، دوبارہ روٹی پکائی اور دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ابھی کھانا تیار پھر ہوا تھا تو ایک یتیم نے دروازے پہ دستک دی اور ہاتھ پھیلایا کھانے کے لیے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پھر وہ سارے کا سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک یہ جسٹ ہمارے لیے ناظرین ایک سوچنے والی سمجھنے والی چیز ہے کہ کیا آئیڈیل ایک زندگی تھی اور ہمارے لیے اس میں کتنا سبق ہے۔ جب جو اناج بچ گیا تھا پھر اس کو پیسا، اس کا آٹا بنایا، اس کی روٹی پکائی اور پھر اس کو کھانے کے لیے تیار ہوئے، تو ایک اور جو کہ نان مسلم تھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے پھر وہ سارے کا سارا کھانا وہ اس کو دے دیا اور پھر گھر میں وہی فاقہ۔ اور یہ جو اتنی خوبصورت یہ جو انداز تھا، رویہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی جو آیت نازل کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اور بھی واقعات ہیں جس میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں ایک جو صاحب رہتے تھے، وہ پہلے یہودی تھے، پھر اللہ کے ہدایت سے مسلمان ہو گئے اور اصحاب میں وہ شامل ہو گئے۔ اس پہ ان کے سارے رشتہ دار بیمار ہو گئے اور رشتہ دار ناراض ہو گئے۔ اب وہ سارے رشتہ دار ناراض ہو گیا، ان کا کاروبار بھی کافی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، مفلسی آ گئی اس شخص پہ اور اس کے ان گھر والوں پہ۔ اسی حالات میں انہی حالات میں جو ہے وہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا جب انتقال ہوا تو ان کے کسی رشتہ داروں میں سے ان کو ملنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ تو ایسے موقع پہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فوراً گئی وہاں پہ اور آپ نے اس صحابی کی بیوی کو میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور سارا تدفین کے مراحل جو تھے، یعنی کہ کس حالات میں کتنا زیادہ ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ تھا۔
اسی طرح پھر ایک بار آپ اپنا چکی میں آٹا جب پیس رہی تھی کہ پڑوسی جو ہے وہ وہاں سے ایک رہنے کی آواز آئی، تو پتہ چلا کہ ایک خاتون درد ذہ میں مبتلا ہے، تو آپ فوراً وہاں گئیں، اور اس وقت صورتحال تھی کہ آپ کے پاس ایک کنیز بھی تھی، لہٰذا آپ نے اس کنیز کی مدد سے وہ زچہ بچہ کی پوری جو ہے وہ دیکھ بھال کی، اور دونوں الحمدللہ وہ بہتر پائے، اور بچہ صحیح طرح وہ دنیا میں تشریف لایا۔ ناظرین، جو بھی ہم واقعات سنتے ہیں ہمارے لیے بڑی ایک لحاظ سے بہت زیادہ اس میں سبق ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ معاملات اپنے صحاب کے دیکھتے ہیں، اپنے جو اسلاف ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور آج کے ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے وہ واقعہ بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آخری ملاقاتوں میں ایک ملاقات جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے بھی کی تھی، تو وہ جب ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ جو ہے وہ رونے لگی، جب پھر دوبارہ کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو اس چیز کو، اس واقعہ کو حضرت فاطمہ نے کسی اور سے اظہار نہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تھا حضرت فاطمہ سے، تو پھر آپ نے بتایا کہ ابا جان کہتے تھے پہلے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اس پہ بڑی دل کو تکلیف پہنچی تھی، تو میں رونا آ گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو مجھے اس چیز کی خوشی اتنی ہوئی تھی کہ میں ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ اور ناظرین، جب صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کبھی، حضرت فاطمہ کبھی ہنسی نہیں، اس قدر وہ رنجیدہ اور ملول رہنے لگی تھی کہ انتہائی سخت نحیف اور کمزور ہو گئی تھی۔ جب ذوف اور نکاحت اتنی بڑھ گئی تھی تو پھر ایک دن جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر کہا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ کیسا ہے؟ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جو کھجور کی شاخیں تھیں وہ منگوائیں اور ان کو باقاعدہ ایک چارپائی کے اوپر باندھا اور اوپر اس کے چادر ڈالی۔ تو جب ساری چیز جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو پھر آپ نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا تھا کہ بالکل ایسے ہی میرا جو ہے سلسلہ کیجیے گا، یعنی کہ اپنے لیے انہوں نے پردے کا اس قدر اہتمام کہ دنیا اور پھر میت کے اوپر بھی پردہ، کہ اس کے اوپر بھی چادر ڈال دی جائے تاکہ یہ اندازہ نہ ہو کہ کس کا جنازہ جایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اس میں تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کا جو وصال کے بعد جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے گئی تھیں، بعض جگہوں پہ 8 ماہ آتا ہے، لہذا زیادہ تر جو اتفاق ہے وہ یہی ہے، تقریباً 6 ماہ جو ہیں ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ فوت ہو گئی تھیں۔ اور آپ کے جو جنازہ ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، اس قدر صورتحال ان دونوں کا آپس میں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اگر زندگی کا ہم انالیسس کریں تو ہمیں بڑی ایک کام کی تقسیم نظر آتی ہے کہ گھر کے اندر کے جتنے کام تھے، جس میں چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، اور جو گھر کے دوسرے معاملات تھے جو اندر کے تھے، وہ سارے کے سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد تھے۔ اور باہر کے سارے کام جو تھے، باہر سے سودا سلف لانا ہے، اونٹ کو پانی پلانا ہے، پانی بھر کے کہیں سے لانا ہے، اور دوسرے جو کام تھے جو محنت کر کے روزی کمانی ہے، وہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ اور یہ کام کی تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اب اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا جو مرد ہے اس کی اور آج کی عورت کی کھانے کی، پکانے کی اور کام کاج کی تقسیم کیا ہے۔ اگر آج ہم اس میں امبیلنس کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ آپ گھر میں بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ طبیعت خراب تھی، بخار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور رات بھر بڑی شدید بے چین تھیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا رہا، اور رات کے پچھلے پہر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اب فجر کی اذان جیسے ہوئی میں سن کے بیدار ہوا تو دیکھا کہ فاطمہ وہ جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد چکی پیسنا شروع ہو گئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ فاطمہ اپنے حال پہ رحم کرو،
رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہیں، اللہ نہ کرے زیادہ بیمار ہو جائیں۔ تو حضرت فاطمہ کا جواب تھا، میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی آپ کی اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ ناظرین، یہ انداز دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سارے کام کاج میں بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت کو اگنور نہیں کرتی تھی، بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب بھی گھر کے کام کاج کرتی تھیں تو آپ حضرت فاطمہ کی جو زبان تھی اس کے اوپر ذکر جاری رہتا تھا، اور یہ جگہ جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ ساری صورتحال۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جب میں دیکھتا کھانا پکاتی، جب میں دیکھتا گھر میں دوسرے کام کاج کرتی، میں ساتھ ساتھ فاطمہ کو ذکر کرتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، اور یہ حضرت علی مختلف روایات میں یہ ذکر آتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور چولہا پونگتے پونگتے بھی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فاطمہ اپنے ابا جان سے کوئی کنیز ہی مانگ لائیں۔ تو پھر جب آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جب جاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، آپ پردے کے پیچھے سے حجرا سے دیکھتی ہیں، اور جب آنکھیں چار ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کچھ کہتی نہیں ہیں اور پھر واپس آ جاتی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹنگ برخاست کرتے ہیں تو آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ آئی تھی، خیریت تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے علم نہیں، کچھ کہہ کے نہیں گئیں اور وہ چلی گئی ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ اسی دن یا اسی وقت، دوسری روایت میں ہے کہ اگلے دن پھر آپ جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کے لیے کچھ کنیز جو ہے وہ مہیا ہو جائے تاکہ ان کو کچھ چکی پیسنے میں یا کچھ ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھا سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں کوئی ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو ان سے بہتر ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور پھر ہے کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے کے رہو، اور یہ امر تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہوگا۔ اب آپ ناظرین خود اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، اور دنیا کی سب سے بہترین اولادوں میں سے وہ اولاد حضرت فاطمہ، اگر ان کی خواہش ہو تو ان کو بھی زندگی کو سہل بنانے کے لیے ان کو بھی اجازت نہیں تھی، یعنی کہ ان کو بھی یہ کہا گیا کہ دنیا کے جو معاملات میں آپ نے زرق برق میں نہیں پڑھنا، بلکہ ایک دفعہ ایک واقعہ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک پردہ آیا تھا اور 2 کنگن آئے تھے آپ کے حصے میں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پردہ لٹکا دیا اور 2 کنگن وہ پہن لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ملنے کے لیے آئے، لیکن باہر سے ہی واپس چلے گئے۔ اب اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو بڑی افسردہ ہوئیں، لیکن ایک چیز سمجھ میں آئی کہ شاید اس وجہ سے نہ ہو کہ یہ پردہ میں نے لٹکایا ہوا ہے اور بڑا نقشین کا پردہ ہے، بڑا زبردست ہے، تو شاید یہ وجہ نہ ہو، اور میں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، وہ پردہ بھی اتارا اور کنگن بھی اتارے، اور اتار کے جو ہے وہ دونوں کے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھجوا دیے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھوں بھجوا دیے تھے۔ تو جب آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور پھر فرمایا یہ میرے اہل بیت میں میں نہیں چاہتا کہ یہ زرگ برق رائے سے آلودہ ہوں، اور یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہاں پہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے یہ ساری جو زرگ برق کی چیزیں ہیں یہ پہنیں۔ ناظرین، یہ جگہ جگہ ہمیں ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح کی صورتحال اس دور میں تھی، اور وہ ان کی ساری جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی ہے۔ اگر ہم ان کو بھلا دیں گے تو پھر ہم اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ اور ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جگہ جگہ آتی ہیں۔ حضرت فاطمہ یہ سارے معاملہ نپٹا کے اس دنیا سے 29 سال کے آس پاس، بعض روایت میں 28 بھی آتا ہے،
اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ ساری کی ساری ان کی زندگی جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین، آج ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سیرت فاطمہ، سیرت عائشہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ کیسے ان کا خیال تھا، کیسے ان کی زندگی تھی، کس طرح والدین کے ساتھ سلوک تھا، اور دین کو کیسے لے کے چلنی تھی۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو دوبارہ بات کریں گے کسی اور موضوع پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔